میں نے پاکستان کی جو آئینی تاریخ کو پڑھا ہے، یہ آئین جو ہمارے پاس 73 میں آیا یہ نئے پاکستان کا تھا، جو 71 میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد یہ نیا آئین وجود میں آیا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی 2/3 میجارٹی تھی پارلیمنٹ کے اندر، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی، سب کو راضی کیا اور ایک مشترکہ آئین بنایا جو بلوچستان کے عوام کو، جو سندھ کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو اور اس دور کے NWFP اور آج کے خیبر پختونخوا کے عوام کو قبول تھا، ان کی نمائندگی موجود تھی اور اتفاق رائے سے اس کو پاس کیا گیا۔ اپنی 2/3 میجارٹی کی بنیاد پر رائے کو بلڈوز نہیں کیا گیا اور ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا، ان کے ساتھ کنسنسس ہوا، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوتی رہی۔ میرے لیے میں نے سنا ہے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ بھی آئی تو کافی عرصہ اس پہ گفتگو ہوتی رہی، اپوزیشن بھی تھی، سارے تھے، بیٹھ کے بات کرتے رہے، ایک کنسنسس بنایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے اس پارلیمنٹ کے اندر، جناب چیئرمین صاحب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی ہے، کیسے لوگوں کو راضی کیا گیا، اٹھایا گیا، تھریٹ کیا گیا، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم اس نے کیا کیا، آئین کو متنازع بنا دیا۔ پارلیمنٹ کی جو وقار ہوتا ہے اس کو پاؤں تلے روندا، مذاق بنایا گیا پارلیمنٹ کو، تمسخر اڑایا گیا پارلیمنٹ کا۔ لوگ چھپتے رہے، اپنے افراد کو چھپاتے رہے، کہیں زبردستی نہ لیں، اور زبردستی اٹھا کے لے گئے۔ آپ اختر جان مینگل کے جو ساتھی تھے آپ کے سامنے کہ کیسے ان کو لایا گیا تھا یہاں پر۔ دیکھیں، آئین کو متنازع بنانا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک متفقہ آئین کو کنسنسس کے بغیر، اپوزیشن کا آن بورڈ لیے بغیر، عوام کے درمیان ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اگر اس آئین کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، ان ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، تو کیسے وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کی حرمت کے قائل ہوں گے؟ ہمارے حیرانگی ہے کہ کیا جلدی ہوتی ہے، اچانک آپ رات کو اٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، پھر آپ 4-5 دنوں میں اپنے فیصلہ کرنا ہے، کیا جلدی ہے آپ کو؟ اگر 20 دن لگ جائے، 30 دن لگ جائے، مہینہ لگ جائے، 2 ماہ لگ جائیں، لیکن کنسنسس ہو آپ کا، آپ جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو۔ لیکن یہاں آپ کے دیکھیں الٹی گنگا بہتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم یہ الٹی گنگا تھی یا بھی الٹی گنگا ہے؟ میں واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ آپ جناب والا افراد کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں، آپ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو پاورفل کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان جب ٹوٹنے کے بعد یہ آئین بنا، اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو جو رکھا گیا تھا، اس لیے رکھا گیا، دنیا کے اندر موجود ہے، وہاں پر باقاعدہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو انتہائی کمزور کر دیا گیا، اور آرمی چیف جو اس کے انڈر آتا تھا اس کو طاقتور کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ عدم توازن پاور کا اور چیک نہ ہونا، بدون چیک، اب پہلے آپ دیکھیں مارشل لا لگتے ہیں، ایک تالے عظم آتا ہے، کورٹ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، عدلیہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پاکستان میں ریفرینڈم کروا لیں، پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا، قبول نہیں کرتی، آپ کی عدلیہ پیرالائز، ہم پیرالائز، تمام ادارے پیرالائز ہو چکے ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں، کوئی اپنا رول پلے نہیں کر رہا۔ ہمیں بٹھایا جاتا ہے، زبردستی آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں۔ آپ کے پاس 2 دن ہے، کیوں 2 دن ہے ہمارے پاس 1 مہینہ کیوں نہ ہو؟ کیا جلدی ہے ہمیں؟ آسمان گر رہے زمین پر؟ میرے خیال میں یہ پریکٹس پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ہیں جو آزاد نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں، تالے عظمہ اور طاقتور لوگوں کے پریشر کے نیچے آ کے یہ ان کی مرضی کے قانون پاس کرتے ہیں، ان کی مرضی کے بل پاس کرتے ہیں۔ یہ صحیح کیوں نہ ہو؟ یہ صحیفہ ہی کیوں نہ بن جائے؟ اگر اس طرح سے آپ اس کو پاس کرائیں گے اور سینٹ میں لے کے آئے جائے گا، یہ متنازع ہوگا، آئین کو متنازع کرے گا۔ بے شک آپ کی کتنا خوبصورت نہ لکھا ہو آپ نے اس کو، ہم نے پہلے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے کتنی تباہی بربادی پھیلائی۔ لہٰذا میرے خیال میں یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، یہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، بہترین ہی کیوں نہ ہو، ہمیں آج پتہ چل رہا ہے، ہم اپوزیشن میں موجود ہیں، ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا گیا؟ کیوں نہیں ہمارے ساتھ بات کی اس کے اوپر؟ یہ کوئی ایسا کوئی مخفی چیز تھی، کوئی ٹاپ سیکرٹ چیز تھی؟ عوام سے اور عوام کے نمائندوں سے کیوں سے الگ تھلگ رکھا گیا؟ یہ رویے شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں، اور میرے خیال میں جو لوگ یہ کام کروا بھی رہے ہیں ان کے بھی نقصان میں جائیں گے۔
پاکستان کا آئین متنازع؟ جب آپ کے پاس آئین متنازع ہو اور لوگوں کا یقین سے ختم ہو جائے، ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے۔ کل خدا نے جب پہلے پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت کوئی آئین نہیں تھا ہمارے پاس کہ کہاں جائیں، کیسے حل کریں اپنے مسائل کو۔ اگر یہ آئین ہمارے ہاں متنازع ہو جائے گا، اور ہے ابھی لوگوں کے لیے مسئلے مسائل، لوگ کہتے ہیں نیا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے۔ اس صورت میں جب اس طرح سے ہم آئین پاس کرائیں گے اور آئینی ترامیم لے کے آئیں گے، ایسے جیسے راتوں کو چور آتے ہیں، اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے، یہ نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ وطن کی سالمیت پر وار ہے، پاکستان کے آئین پر حملہ ہے یہ۔ لہٰذا ہم اس طرح کی کارروائی جو کی جاتی ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ آئیں، آپ کو پاکستان سینٹ موجود ہے، آپ سارا 20 دن 30 دن 40 دن اجلاس چلائیں، لیکن کنسنسس پیدا کریں۔ آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک جمہوریت کے ساتھ آپ ایک رابطہ ہے چیئرمین صاحب، تعلق رہا ہے، آپ تجربہ کار ترین یہاں پر شخصیت ہیں، آپ کو انہیں عقل دینی چاہیے تھی، سمجھانا چاہیے تھا، ایسے ترامیم نہیں آتی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے، حکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، آپ یہ جو ترامیم کر رہے ہیں اس سے اللہ کی حاکمیت طاقتور ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے۔ اب جو امینڈمنٹ لائیں، جو بھی لے کے آئیں، اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک تو عوام امپاور ہو رہے ہیں، دوسرا اللہ کی حاکمیت کو پاکستان میں عملی کیا جا رہا ہے، اس سے اللہ کی حاکمیت ایسے ہو رہا ہے۔ اللہ نے ایسی قوانین نازل کی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جو دین بھی بھیجا ہے وہ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ بھیجا ہے۔ میرے خیال میں اچانک چیزوں کو لے کے آنا اور اس آئین کو متنازع بنانا، پاکستان کے اوپر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے۔ اور یقین کر لیں یہ جو سوشل کنٹریکٹ تھا، عمرانی معاہدہ تھا پاکستان کے عوام کے درمیان، جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوتا فیڈریشن کو، یہ آج دفن ہونے جا رہا ہے، یہ دفن ہونے جا رہا ہے۔ بہترین الفاظ میں وزیر قانون صاحب بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو لگتا ہے کہ لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، لگتا ہے کہ ساحر ہے، جادوگر نہیں جیسے ہوتا، بہترین مشکل ترین اور ایسی چیز جس کی سے نفرت کی جائے اس کو بھی بڑا پاک بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے، سینٹ بنا ہے، یہ فارم 47 کا، یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ جب پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے، یہ جو بھی آئینی ترامیم کرے گا یہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان کے عوام جب ساتھ نہیں ہوں گے، ہم اس سینٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔